बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमने पिछली नशिस्त में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र व शुक्र पढ़ा था। आज हम नया सबक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादा तर्ज़ ज़िंदगी और क़नाअत पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, सबक नंबर 2 है उसवा रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादा तर्ज़ ज़िंदगी और क़नाअत। सादा तर्ज़ ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुज़ारने का सादा तरीक़ा, और फिर है क़नाअत। क़नाअत किसको कहते हैं? मुस्तकिल मज़ाजी को कहते हैं। फिर आगे हम इसकी रीडिंग करते हैं। बनावट, तकल्लुफ़ और दिखावे से बचना सादगी है। बनावट किसको कहते हैं? कि जैसे लोगों के सामने हम अपने आप को बना कर पेश करना, और तकल्लुफ़ करना, और दिखावा करना कि ये भी सादगी के बरख़िलाफ़ है। माल व दौलत को बेजा उड़ाना, माल की नुमाइश करना, माल व दौलत को बेजा उड़ाना कि जहाँ उसकी ज़रूरत ना हो तो उस पर ख़र्च करना, यानी फ़ज़ूल ख़र्ची करना और माल की नुमाइश करना और अपने माल को दिखावा करना और गैर ज़रूरी जगहों पर ख़र्च करना सादगी के ख़िलाफ़ है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में सादगी की अहमियत व फ़ज़ीलत। सादगी का ताल्लुक़ पूरी ज़िंदगी से है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की ये निशानी बयान फरमाई। तर्जमा: और वो लोग जब ख़र्च करते हैं तो ना फ़ज़ूल ख़र्ची करते हैं, ना कंजूसी करते हैं, और इनका ख़र्च इन दोनों के दरमियान इत्तदाल पर होता है, यानी मियाना नबी इख्तियार करते हैं। अपने पास मौजूदा नेमतों को ज़ाया करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जमा: खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि आप खाओ पियो, लेकिन इतना खाओ कि जो इत्तदाल में रहकर हो, और फिर हद से ना बढ़ो, हद से बढ़कर ना खाओ। इसको हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता अल्लाह ताला। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, गैर ज़रूरी नाज़ो नेमत से बचो, कि गैर ज़रूरी नाज़ो नेमत, किसी गैर ज़रूरी आसाइश और ज़ेबाइश से अपने आप को बचाओ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। तर्जमा: बेशक सादगी एक ईमान का हिस्सा है, कि या सादगी जब हम अपनाएंगे तो वो हमारे ईमान का एक हिस्सा है, ख़ासा है। उसवा हसना और सादगी व क़नाअत। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादगी का बेहतरीन नमूना है, कि हमारे लिए एक मिसाल है, और जिसको कि हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी को सादा बना सकते हैं। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा खुराक इस्तेमाल करते। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर छने आटे की रोटी खाते, यानी छाने बग़ैर आटा उसकी रोटी खाते। आगे है कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खजूरों और दूध पर गुजारा करते थे। घर में गोश्त पकता तो आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शोरबा ज़्यादा करने का कहते और शोरबे में रोटी डुबोकर खाते थे। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास और आपका बिस्तर बहुत सादा होता था। रहाइश में सादगी ये है कि इंसान बड़े बड़े महल्लात की बजाय ऐसे घर में ज़िंदगी बसर करे कि जिसमें ज़रूरी अशिया रहाइश का इंतज़ाम हो। ज़रूरी अशिया का यानी बिस्तर हो, और एक चेयर टेबल हो, और फिर चटाई वग़ैरह हो। इससे ज़्यादा जो है वो सादगी से बाहर आ जाता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियाँ बयान फरमाई हैं, इनमें एक ये भी है कि लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने पर फ़ख्र किया करेंगे। देखा बच्चों,
یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آج جو لوگ اتنے اونچے اونچے محلات کھڑے کر رہے ہیں اور عالیشان عمارتیں بنا رہے ہیں اپنے رہنے سہنے کے لیے، لباس کی سادگی یہ ہے کہ ہمارا لباس صاف ستھرا اور سادہ ہو، مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے مشابہ لباس استعمال نہ کریں، ملتے جلتے یعنی مرد جو ہیں ان سے ملتے جلتے لباس استعمال نہ کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ لباس باپردہ ہو، یعنی ایسا لباس ہو کہ جس میں ہمارا پورا بدن ڈھانپ کر رکھے، ایسا لباس ہمیں پہننا چاہیے کہ جو باپردہ ہو، سادہ ہو اور موسمی ضرورتیں پوری کرتا ہو، یعنی موسم کی ضرورت کے مطابق ہو، یعنی سردی اور گرمی کی ضرورتوں کے مطابق ہو۔ گھریلو استعمال کی شاء میں سادگی یہ ہے کہ گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ مہنگی چیزیں استعمال نہ کی جائیں۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس سے زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ اب آگے مشاعر اسلام کی سادگی، یعنی جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ان کے ہم ان کی سادگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ یہ حضرت عمر کے صاحبزادے تھے۔ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے لباس پر کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا غلام باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ کی حالت تھی جب آپ کے نام سے اس وقت کی طاقتیں فارس اور روم تھر تھراتی تھیں۔ فارس یعنی ایران اور روم تھر تھراتی تھی، کانپتی تھیں۔ اسی عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی عالم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ پھر سادگی اور قناعت یعنی مستقل مزاجی، قناعت پسندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فکر و فاقہ یعنی اتنی تنگی اور مفلسی کے باوجود بھی کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان کی شادی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ آپ کی گھریلو زندگی بہت سادہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ گھر میں عام طور پر فاقہ ہوتا تھا یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کی شکایت نہ کی۔ گھر کا کام کاج خود ہی انجام دیتی تھی، خود ہی کرتی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مجمع میں تشریف لے گئے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے کبھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے واسطے کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یونس بن میسرہ کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے بازاروں میں دیکھا۔ آپ کے بدن پر پیبند لگی ہوئی قمیص تھی اور آپ حالات جاننے کے لیے دمشق کے بازاروں کا چکر لگا رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، اس وقت تک وہ ام المومنین تھی، یعنی اس وقت ان کی حکومت تھی، ان کا دور
تو وہ گشت کرتے تھے ان دنوں میں۔ جو حکمران ہوتے تھے وہ اپنی رعایا کا، اپنے عوام کا حالات جاننے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے تھے کہ آیا کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، یا کوئی ضرورت مند ہے تو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں۔ آگے پھر سادگی اختیار کرنے کے فوائد۔ نمبر 1 ہے سادگی دل کو راحت اور سکون دیتی ہے۔ سادہ زندگی گزارنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ سادگی اپنا کر انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ سادگی اختیار کرنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی توازن اس طرح پیدا ہوگا کہ کوئی بھی غریب نہیں ہوگا، اور جو امیر ہوگا اگر وہ سادہ زندگی گزارے گا تو اس کے جو خرچ اخراجات ہیں وہ اس میں بچت آئے گی، اور وہ پھر یہی پیسہ جو ہے وہ جائے گا حکومتی خزانے میں جائے گا، اور یہ حکومتی خزانے میں بہت زیادہ کیا ہے اضافہ ہوگا، اور تمام انسان جو ہے خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ سادگی اختیار کرنے سے جو بچت ہوتی ہے اس سے ضرورت مندوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں وہ دراصل دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ خوراک میں سادگی سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ سادہ خوراک کھانے سے انسان میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضرورت کی جگہوں پر ضرورت کے مطابق خرچ کرنا ضروری ہے۔ یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب کوئی قوم سادگی چھوڑ دیتی ہے اور فضول خرچی کی عادت اپنا لیتی ہے تو وہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسلام خوشی اور غم کے موقع پر سادگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سادگی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنیں اور ہمارا وطن پاکستان خوشحال ہو جائے۔ آگے پھر بچوں مشقی سوالات ہیں۔ اب مشقی سوالات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ فضول خرچی اور دکھاوے سے بچنا۔ سخاوت، سادگی، سچائی اور دیانتداری کیا ہے؟ سادگی ہے۔ اور پھر ہے سادگی کا تعلق صرف بچپن سے، صرف جوانی سے، صرف بڑھاپے سے، ساری زندگی سے ہے بیٹا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خرچ کرتے ہیں لاپرواہی سے خوب زیادہ، بہت کم، اعتدال سے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی قرار دیا پکی عمارتوں کی بلندی پر فخر کرنے کو، عمارتیں بنانے کو، عمارتوں کی مضبوطی کو، عمارتوں پر فخر کرنے والوں کو۔ اچھا پھر آگے ہے کہ لباس باپردہ اور موسمی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قیمتی، مہنگا، سستا اور سادہ ہونا چاہیے بچوں۔ اچھا بچہ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ لیسن میرا پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔